بنی اسرائیل کی ان نافرمانیوں کی وجہ سے جو دوسرا ان کے اوپر عذاب آیا اور پکڑ آئی، اس کی تفصیل یہ ہے کہ انبیاء بنی اسرائیل میں سے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام ان کو اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے، حیا، پاک دامنی، نیکی اور عبادت کی تلقین کرتے رہے، گناہ چھوڑنے پر منع کرتے رہے، روکتے رہے، لیکن بنی اسرائیل ان کی بات تو سنتے، اس طریقے سے عمل نہ کر پاتے۔ تاہم حضرت یحییٰ علیہ السلام کی عزت، اکرام اور محبت بڑھتا چلا گیا اور بہت سے لوگ ان کی طرف متوجہ ہونے لگے، لیکن جو ان کا اجتماعی خمیر تھا نا، وہ بے حسی کی طرف ہی رہا۔ لیکن حضرت یحییٰ علیہ السلام کی جب بہت مقبولیت بڑھنے لگی تو اس زمانے میں یہودیوں کا جو بادشاہ تھا ہیرودیس، نہایت ظالم بھی تھا، سفاک بھی تھا اور بدکار، زانی بھی تھا، گناہ گار بھی تھا، اس قسم کے حکمران تھا وہ۔ اس کو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی مقبولیت پسند نہ آئی اور اس کے دل میں خیال گزرا ایسا نہ ہو کہ میری حکومت چھین کر ان کو حکومت دے دی جائے۔ اس کی وجہ سے یحییٰ علیہ السلام کی مخالفت بھی وہ کرتا تھا اور ان سے خوف بھی کھاتا تھا اور ان سے خائف بھی تھا، خوش نہیں تھا۔ اللہ کی شان، یہ جو ہیرودیس تھا، اس کے سوتیلے بھائی کا انتقال ہو گیا۔ اس کے سوتیلے بھائی کی جو بیوی تھی، اس کی رشتے میں بھتیجی تھی، محرم رشتہ تھا، لیکن وہ بہت خوبصورت تھی، تو بس یہ اس کے اوپر عاشق ہوا اور دونوں نے بات چیت کر کے نکاح کر لیا، جو کہ بنی اسرائیل کے اندر بھی جائز نہیں تھا۔ نکاح ہو گیا، وقت کے بادشاہ نے نکاح کر لیا، ایک ایسا کام کر لیا جو گناہ تھا، حرام تھا، لیکن عوام اس کے اوپر خوش رہی۔ جب عوام کے اندر بے حیائی بڑھ جائے تو حکمرانوں کی بے حیائیاں بھی نظر نہیں آتی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام آئے اور باقاعدہ اس کو ہیرودیس کو سمجھایا کہ دیکھو، توبہ طائب ہو جاؤ، اس گناہ کو چھوڑ دو، علیحدگی اختیار کر لو، تم خدا کے غضب کو دعوت دے رہے ہو۔ اس کو تو بہت غصہ آیا کہ مجھے کیوں تلقین کر دی، مجھے کیوں بتانے آ گئے۔ اس غصے کی وجہ سے بہت پریشان تھا اور غصے میں تھا کہ اس کی جو بیوی تھی، جو جسے غلط اس نے رشتہ کر لیا تھا، اس نے بھی اس کو اکسایا کہ دیکھو کہ تم اب اس شخص کو قتل ہی کر دو، ورنہ یہ اور تمہارے لیے فتنہ اور تکلیف کا ذریعہ بنے گا۔ تو ہیرودیس نے حکم دیا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ شہید کر دیا گیا، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر ایک تشت میں رکھ کر اس نے اپنی محبوبہ، اپنی نئی بیوی کو باقاعدہ تحفے کے طور پر بھجوایا۔ جب یہ معاملہ ہوا نا، علماء حق کا قتل ہو، انبیاء کا اس طرح کا قتل ہو اور کھلے عام اللہ کی نافرمانیاں اور بے حیائیاں ہوں، پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب مختلف انداز میں حرکت میں آتے ہیں۔ جیسے ہی یہ معاملہ ہوا اور اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا دعوت کا وقت آ گیا، دونوں کا وقت بہت قریب تھا۔ انہوں نے جب بات چیت کرنی شروع کی، خدا کا پیغام دینا شروع کیا، تو بہت تھوڑے سے لوگ تھے جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات کو مانا، اکثر نے رد کیا، اور ان لوگوں نے اپنے بادشاہ سے اجازت دے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کی بھی اجازت لے لی اور محاصرہ بھی کر لیا۔ وہ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھا لیا، تو عیسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ تشریف لائیں گے تو ساری تفصیلات تمام دنیا کے سامنے خود کھولیں گے اور کھل کے آئیں گی، اور نبی علیہ السلام نے بھی سب بتائی ہوئی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ارادوں کو ناکام بنایا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھا لیا۔ جب یہ سب کچھ ہو گیا نا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کی پلاننگ کی، اللہ نے ان کو بچا لیا، آسمانوں پر بلا لیا، اور ان کے اندر بے حیائی، بے دینی سب کچھ ہوا۔ یہاں غور طلب بات کیا ہے، یہ بات تاریخ کے اندر لکھی ہوئی ہے کہ جب عوام نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو حق سمجھتے ہوئے، بالخصوص حضرت یحییٰ علیہ السلام کی مقبولیت بھی ان کے اندر بہت زیادہ موجود تھی، اور وقت کے بادشاہ نے جب ان کو قتل کروایا، کسی ایک زبان نے بھی وقت کے بادشاہ کو یہ نہیں کہا کہ تم نے یہ کیا کیا، کوئی احتجاج، کوئی بات نہیں ہوئی، سارے ہی خاموش ہو گئے، اور بلکہ بعض لوگوں نے تو وقت کے بادشاہ کی تائید کی کہ جی آپ نے بہت اچھا کیا۔ میں جب یہ باتیں پڑھ رہا تھا تو محسوس ہو رہا تھا کہ آج بھی ہمارے ہاں یہی سب کچھ ہو رہا ہے۔ علماء حق کو جب شہید کر دیا جاتا ہے اور حق کی بات کو دبایا جاتا ہے تو بہت سارے لوگ خاموش ہی رہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کی سمجھ عطا فرمائے۔ بہرحال جب یہ سب کچھ ہوا تو وہ اللہ تعالیٰ کا وہ وعدہ کہ تم 2 مرتبہ نافرمانیوں میں بڑھو گے، بے حیائیوں میں بڑھو گے، اور دونوں مرتبہ ذلیل اور رسوا ہوگے، تو پہلی مرتبہ تو بخت نصر کو اللہ نے بھیجا، حالانکہ کافر تھا،
کافر کے ہاتھوں مسلمانوں کی، ایمان والوں کی جانیں جو ہیں وہ قتل کروائی گئیں، اور مسجدیں جو ہیں انہوں نے پامال کی اپنے ناپاک وجود کے ساتھ۔ یہاں اب کیا ہوا؟ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ معاملہ ہوا کہ ان کے فرقے بن گئے اور آپس کے اندر شدید ترین لڑائیاں بن گئیں۔ یہودیوں کے اندر خانہ جنگی پیش آئی، اور خانہ جنگی کی وجہ ان کے فرقے تھے۔ ایک فقہا کی جماعت تھی، ان کو فریسی کہتے تھے، دوسری اصحاب ظاہر کی تھی جو الہامی کتابوں کے ظاہری الفاظ کو نظر رکھتے تھے، ان کے اندر فقاہت نہیں کرتے تھے، ان کو صدوقی کہا گیا، اور تیسری جماعت جو تھی وہ مرتاض راہبوں کی تھی۔ اور یہود کا بادشاہ جس جماعت کے ساتھ ہوتا، وہ جماعت دوسرے فرقے کو بے دریغ قتل کرتی، بے حساب قتل کرتی، کھلا قتل عام ہوتا کثرت کے ساتھ۔ اصل میں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا تھی۔ اور جب یہ خانہ جنگی بڑھتی چلی گئی حتیٰ کہ شاہ یہود کو، یہودیوں کا جو بادشاہ تھا اس زمانے میں، اس کو رومیوں سے مدد لینی پڑتی تھی، بت پرستوں سے مدد لینی پڑتی تھی کہ میرے خلاف بغاوت ہو رہی ہے، ہمارے ہی قوم کے لوگ، ہمارے ہی دین کے لوگ ہمارے خلاف بغاوت کر رہے ہیں، تم ہماری مدد کرو۔ تب وہ بت پرست آتا اور پھر ان لوگوں کو، چاہے یہود کے مخالف لوگوں کو کھلا قتل کرتا، اور بے دریغ قتل ہوتا، اور معاملات اسی طرح چلتے رہتے، حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے تقریباً 70 سال کے بعد یہود کے دو لوگ، یوحنان اور شمعون کے درمیان سخت جنگ ہوئی، اور آپس میں بہت ایک دوسرے کا خون بہایا گیا، ایک دوسرے کے لوگوں کا۔ تو اس زمانے میں ایک بہادر جرنیل تھا جو روم کے تخت کے اوپر جو ہے وہ حکومت کر رہا تھا۔ تو ارض یہودہ میں یوحنان کو کامیابی ہو گئی، جو نہایت ظالم بھی تھا اور نہایت بے حیا اور بدکار اور غلیظ انسان تھا۔ اس کے ظلم سے، اس کے ساتھیوں نے ظلم سے ارض مقدس کی ایک ایک گلی کو خون سے نہلا دیا۔ گلی گلی میں مسلمانوں کا اور یہودیوں کا، یعنی کہ اس وقت تو یہودی تھے، ایمان والے جو تھے، جیسے کیسے بھی تھے، اہل کتاب تھے، ان کی تمام گلی کوچیوں، ہر گلی کے اندر ان کی خون کی ندیاں بہہ رہی تھیں۔ اس حالت میں یہودی عوام نے پھر اس کافر بادشاہ سے مدد چاہی کہ بھئی تم اپنے بیٹے تیتوس کو، یعنی ٹائٹس کو بھیجو کہ وہ ارض مقدس کو فتح کرے اور ہمیں اپنے ہی بڑوں کے ظلم سے نجات دلائے۔ اب اس نے اپنے بیٹے کو بھیج دیا کہ جاؤ بھئی مسئلہ حل کر کے آؤ۔ اب وہ بیٹا جو تیتس تھا وہ آیا، وہ چاہتا تھا کہ امن ہو جائے اور لڑائی نہ ہو، تو اس نے اپنے ایک قاصد کو بھیجا۔ قاصد کا نام تھا نیقانوس۔ یہودیوں نے اس کو بھی قتل کر دیا۔ اب اس کو جو غصہ آیا اور اس کے غضب کی انتہا نہ رہی، یہ آگے بڑھا۔ اس نے کہا بلا لحاظ فرقہ، بلا لحاظ مسلک اور بلا لحاظ کسی بات کے سب کو قتل کرنا ہے۔ تو اس نے بے حساب یہودیوں کو قتل کیا، اور اس قدر سخت حملہ کیا کہ شہر پناہ منہدم ہو گئی، گر گئی، اور ہیکل یعنی مسجد کی دیواریں شکستہ ہو گئیں، اور محاصرہ اتنا طویل کیا کہ بہت بڑی تعداد میں یہودی بھوکے مرے۔ بہت سارے یہودی جو ہیں وہاں سے جلا وطن ہو گئے، بے وطن ہو گئے، کہیں چلے گئے، اور جو باقی بچا سب کو قتل کر دیا، کسی کو نہ چھوڑا۔ اور رومیوں نے ہیکل کی یعنی مسجد کی بے حرمتی بھی کی، اور جہاں اللہ رب العزت کی عبادت ہوتی تھی وہاں جا کر بت بھی رکھ دیے۔ غرض یہ وہ شکست تھی کہ اس کے بعد یہودی پھر کبھی نہ ابھرے، اور ذلت و رسوائی ان کا مقدر بن گئی۔ یہ یہودی جو لوگ تھے، اب یہ یہاں سے مختلف جگہوں پہ چلے گئے، اور ان میں سے بہت سارے یہودی مدینہ طیبہ یثرب آ گئے، کہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ نبی آخر الزماں آئیں گے، اور یہیں آئیں گے تو ہم چونکہ اہل کتاب ہیں، انبیاء کے وارث ہیں اور انبیاء کی اولادوں میں سے ہیں، تو ہمیں ان کا انتظار کرنا چاہیے۔ اور ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا جو ان کی بات کو مانے گا اللہ اسے عزتیں دیں گے، اور جو ان کی بات کو نہیں مانے گا ذلیل و رسوا ہو کے رہے گا۔ یہ ساری باتیں ان کے علم میں تھیں۔ تو یہودی خیبر بھی آئے، کچھ مدینہ بھی آئے، اور یہ تقریباً نبی علیہ السلام کے مدینہ آنے سے کوئی 500 سال پہلے لگ بھگ آ کے آباد ہو گئے۔ 5 صدیاں انہوں نے انتظار کیا کہ نبی آخر الزماں آنے والے ہیں۔ مدینہ کے اندر 2 قبیلے تھے، اوس اور خزرج، ان کی آپس کے اندر لڑائیاں ہوتی تھیں، اور یہودیوں سے بھی جب ان کی لڑائی ہوتی ہے تو یہودی ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ نبی آخر الزماں آنے والے ہیں، ہم چونکہ اہل کتاب ہیں، اہل علم ہیں، انبیاء کے
وارث ہیں، انبیاء کی اولادوں میں سے ہیں، جیسے ہی وہ آئیں گے ہم ان کے ساتھ ان کے اوپر ایمان قبول کر لیں گے، پھر دنیا میں عزت ہماری ہوگی۔ تو یہ اس طرح کی باتیں کر کے لوگوں کو بتاتے تھے آنا ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کے اندر آتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ یہ یہودی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے کوئی باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے۔ یہ قرآن ہے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اور یہی بات تورات میں آج بھی موجود ہے اور مختلف اشارے موجود ہیں۔ چنانچہ جب حضرت یحییٰ علیہ السلام نے تبلیغ کی اور دعوت کا پیغام کام شروع کیا تو یہودیوں نے ان سے پوچھا ہم تو 3 نبیوں کا انتظار کر رہے ہیں، ایک عیسیٰ علیہ السلام کا اور ایک الیاس علیہ السلام کا، اور تیسرے اس مشہور معروف نبی آخر الزمان جس کی آمد کی شہرت ہمارے درمیان اس قدر ہے کہ ہم ان کا نام لینے کی بھی ضرورت نہیں سمجھتے، صرف ان کی جانب انگلی کا اشارہ کر دو تو ہر یہودی پہچان لے گا کہ یہی محمد الرسول اللہ ہے، یہی نبی آخر الزمان ہے۔ یہ ان کی کتابوں میں بھی موجود ہے اور یہ اشارے ملتے ہیں، اور خود قرآن نے بھی اس کو کہا۔ اور تقریباً 500 سال لگ بھگ یہ یثرب مدینہ کی سرزمین کے اوپر نبی آخر الزمان کا انتظار کرتے رہے اور لوگوں کو بتاتے رہے کہ دیکھو وہ آئیں گے، پھر عزتیں ہماری ہوں گی، حکومت ہماری ہوگی، اور اس انتظار میں انہوں نے اتنا وقت گزارا۔ لیکن بدنصیبی کی بات دیکھیے کہ جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور انہوں نے ایک ایک بات کھول کر بتا دی جس کو یہ سب جانتے بھی تھے، مانتے بھی تھے، لیکن اپنی روایتی کمینگی، روایتی جو اندر سرشت کے اندر خرابی تھی نا، جو ان کے اندر ہی سسٹم میں جا چکی تھی کہ حق کو نہیں ماننا اور بغض اور عناد اور دین کو بدلنا، اپنی من مرضیاں کرنا، وہی سب دوبارہ آڑے آئی اور نبی علیہ السلام کی انہوں نے باقاعدہ تکذیب کی اور آپ سے جنگ کی، آپ کے خلاف سازشیں کی، اور کافروں کو آپ نے بلایا، یہ مشرکوں نے مکہ کو بلایا اور ان کو بلایا کہ مدینہ کے اوپر حملہ کرو اور یہ کرو، یہ سب کچھ انہوں نے کیا۔ قرآن نے تو کہہ دیا تھا کہ دیکھو اب یہ تمہارے پاس موقع ہے، عزت حاصل کر لو، 2 دفعہ ذلیل اور رسوا ہو چکے ہو، اب اگر تم ایمان لے آئے تو قیامت تک عزت تمہاری، اور اب کہ یہ آخری موقع ہے، اس کے ان نبی کے بعد کوئی دوسرے نبی آنے والے نہیں، اب کہ ذلت جو ملی یہ قیامت تک کے لیے ہوگی، یہ ختم ہونے والی نہیں ہوگی۔ لیکن انہوں نے حق کو نہ مانا اور اس پہ رہے۔ اللہ نے تو کہہ دیا تھا وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، جیسا تم کرو گے ویسا ہم کریں گے۔ بالآخر انہوں نے بھی اپنی بات کو نہ مانا اور اسی ہٹ دھرمی پہ قائم رہے۔ اللہ نے بھی فیصلہ سنا دیا، آخری فیصلہ، وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ۔ اس کے بعد یہودیوں کو دنیا میں کہیں بھی عزت نہیں ملی۔ یہ یہودیوں کا معاملہ رہا۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔